وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به
انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون صدق الله مولانا العظيم اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام نے اپنی ہمہ اقسام کی مخلوقات میں سے انسان کو سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اور یہ شرف و عزت محض اللہ نے حضرت انسان کو اپنی رحمت اور اپنے خاص فضل و کرم سے عطا فرمایا۔ بے شمار اقسام کی مخلوق اس کائنات کے مختلف گوشوں میں آباد ہے اور بستی ہے۔ اور ہر ایک مخلوق کا ایک اپنا مقام ہے اور اپنی حیثیت ہے، لیکن جو مقام اللہ نے انسان کو عطا فرمایا وہ کسی دوسری مخلوق کے حصے میں نہیں آیا۔ یہاں تک کہ اللہ نے جس مخلوق کو بھی پیدا کیا کلمہ کن کے ساتھ پیدا کیا، کیونکہ اللہ وہ قوت ہے کہ جسے کسی کی احتیاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بلکہ سب طاقتوروں کے پاس طاقتیں اور قوتیں اسی کی عطا کی ہوئی۔ اگر وہ ان قوتوں اور طاقتوں کو سلب کر لے تو کوئی نہیں ہے کہ جو ان طاقتوں اور قوتوں کو بحال کر سکے۔ جس مخلوق کو بھی پیدا فرمایا
اسے کلمہ کن کے ساتھ پیدا کیا، لیکن جب انسان کی تخلیق کی باری آئی، اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، اور بڑے ہی اہتمام اور بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ اس کی تخلیق کو معرض وجود میں لایا۔ بلکہ اللہ نے اپنی رافت و رحمت کے ساتھ اس انسان کی حسن تخلیق کا اپنی کلام مقدس میں جا بجا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ حسن تخلیق بھی اللہ کی عطا کی ہوئی، لیکن یاد دلانے کے لیے اے انسان تو کیا تھا اور کیا بن چکا، میں نے تجھے کیا بنایا اور تو کیا بن رہا، میں نے تجھے کس منصب اور کس رتبے پہ فائز کیا اور تو کتنی پستی کے اندر اور ذلت کے اندر اپنے آپ کو گرا رہا۔ یہی ہے انسان کے جس کے لیے اللہ نے اس طرح اس کی حسن تخلیق کے تذکرے کو قرآن کے سانچے میں ڈالا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین و زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلدہ امین مکہ معظمہ کی قسم، یہ قسم اللہ نے اٹھانے کے بعد فرمایا کہ اے انسان، ہم نے جس بہترین طریقے سے تجھے پیدا کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، بڑے عمدہ انداز میں بہترین سانچے میں ڈھال کر تجھے معرض وجود میں لایا، اور کہیں براہ راست سے خطاب کیا، فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ حضرت انسان کو خطاب کیا جا رہا ہے، یہ جو اب اللہ کی نافرمانی کا مجسمہ بنا ہوا ہے، یہ جو آج اپنے مقام عزت و فضل کو بھول چکا ہے، جس نے یہی اپنی زندگی کا مدعا سمجھا ہے کہ میں نے کھانا ہے، پہننا ہے، دولت بنانی ہے، جائیداد بنانی ہے، اور بس یہی میری زندگی کا مطلوب اور مقصود ہے۔ تمہارا انسان کس چیز نے تجھے تیرے انتہائی قریب رب سے، کریم اور انتہائی مہربان رب سے تجھے غفلت میں ڈال دیا، دور کر دیا، اس سے برگشتہ کر دیا؟ ہے نا کہ وہ ذات تو وہ ہے کہ جس نے تجھے بڑی چاہت سے بنایا، جس نے تجھے بڑے ہی عزت والے مقام پر
کر کے فائز کیا. اور پھر محبت اللہ کی اس انسان کے ساتھ. کسی اور مخلوق کا نہیں، آپ کا ذکر ہو رہا، آپ کا تذکرہ ہو رہا. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. کیا میں نے انسان تجھے دو آنکھیں نہیں دی کہ جن سے تو دیکھتا ہے؟ اگر میں یہ سلب کر لیتا کہ یہ ایسے بھی ہے نا کہ جن کو اللہ نے آنکھوں کی بینائی سے محروم رکھا ہوا ہے، کس طرح وہ بیچارے اس نعمت سے محروم ہو کر احساس محرومی کا شکار. اے انسان، کیا میں نے تجھے دو آنکھیں نہیں دی؟ تجھے بولنے کے لیے زبان نہیں دی؟ تجھے دو ہونٹ عطا نہیں کیے؟ اللہ یہ سب نعمتیں تجھے کس نے عطا کی؟ تیرے وجود کو ان انعامات سے آراستہ پیراستہ کس نے کیا؟ اگر اللہ تیری ایک آنکھ بھی سلب کر لے، ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے سارے دنیا کے ڈاکٹر حکیم اور طبیب جمع ہو جائے تو تجھے تیری آنکھ کی وہ بینائی واپس نہیں لوٹا. پھر اس غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے انسان کو رب العزت نے اس مقام کی طرح متوجہ کروایا کہ جہاں سے اس کی تخلیق کی ابتدا ہو. آئیے حیوانوں سے بھی اور اللہ رب العزت کی گھٹیا سے گھٹیا مخلوق سے بھی یہ پست ہو کر گھٹیا انداز میں اپنی زندگی بسر کر رہا، جس نے اپنی پیدائش کا، اپنی تخلیق کا مدعا اور مقصد فراموش کر دیا، جسے یہ احساس نہیں، جسے یہ ادراک نہیں کہ میں کیوں ہوں، کیا ہوں، مجھے اللہ نے کس طرح پیدا کیا، میری ذمہ داریاں کیا، میرا منصب کیا ہے، میرے منصب کے تقاضے کیا. کوئی احساس و ادراک اس انسان کو. فرمایا آج تو ان تمام عزتوں اور عصمتوں کو فراموش کر چکا ہے، لیکن میں تجھے احساس دلاتا ہوں کہ تیری تخلیق کا آغاز کہاں سے ہوئی. بڑے سے بڑا انسان اپنے آپ کو عام انسانوں سے ماورا سمجھنے والی شخصیات کو بھی کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کہاں سے چلایا اور کہاں پہنچایا اور کس نے پہنچایا؟ اللہ نے. ہوا کیا تھا تو؟ تیرے
بابے کا، تیرے باپ کا وجود جب ہم نے بنایا تو ماذ مٹی گوندی گئی اور اس سڑی ہوئی، اس پکی ہوئی مٹی کے خمیر سے سب سے پہلے انسان کے وجود کو مانند وجود میں لایا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے تخلیق انسانی کا سلسلہ اسی کے جسم میں سے اس کا جوڑا نکال کر شروع کیا۔ پھر اللہ نے قانون تخلیق انسانی کا رائج کیا اور پانی کی ایک بوند سے انسان کے وجود کی بنیاد رکھی۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ اس اپنے قائم کیے ہوئے جسم انسانی کے اندر ایک کارخانے میں اس انسان کے پر و پرزوں کو پیدا کیا۔ خون، گوشت، ہڈیاں بتدریج رفتہ رفتہ اسے پروان چڑھایا تا آ کے اس کا وجود جب مکمل ہو گیا تو رب العزت نے اس کے اندر روح کو پھر اسے دنیا میں بھیجا اور دنیا میں بھیج کر فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی، بڑی بزرگی دی، بڑی فضیلت دی، انتہائی اس کو عزت عطا کی۔ اور پھر اس کی عزت کے کمال کے کیا ہی کہنے، یا اللہ اس مخلوق کو اتنی شان و شوکت سے کیوں پیدا کیا؟ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اسے اپنی زمین میں اپنی خلافت دینے کے لیے پیدا کر رہا ہوں، اسے میں زمین کی خلافت، یہ زمین میں میرا خلیفہ۔ اور ملائکہ نے کہا بھی تھا نا کہ اللہ تو اسے کیوں بناتا ہے؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ خون خرابہ کرے گا، فتنہ فساد برپا کرے گا، اسے نہ پیدا کر، تیری حمد و ثنا کے لیے، تسبیح و تحمید کے لیے، بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، تیری تعریف و توصیف کے لیے ہم پہلے ہی کوئی کم نہیں۔ اور انسان کو اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ کر اپنے ذہن کو صاف کر لینا چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بندگی بجا لانے سے، میرے اظہار بندگی سے شاید اللہ کی سلطنت یا اس کی خدائی یا قدرت و کبریائی قائم ہے، اور اگر میں انحراف اور اعراض کر کے منہ پھیر دوں گا تو شاید اللہ کی سلطنت اور قدرت و حکمت کسی خطرے میں پڑ جائے گی، یہ غلط بات۔ بلکہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، رب العزت نے فرمایا کہ اے انسانوں، جنوں اور تمام قسم کی مخلوقات، تمہارے چھوٹے بڑے پہلے پچھلے سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور وہ اللہ کی بندگی پر متفق ہو جائیں، ایک بھی اللہ کا نافرمان نہ رہے، سارے
اللہ کے مطیع بن جائے. فرمایا تم بال برابر بھی اللہ کا کچھ سنوار نہیں سکتے. اگر ساری مخلوق جو پہلے گزر چکی ہے وہ بھی، جو موجود ہے وہ بھی، جو آئندہ آئے گی وہ بھی، چھوٹے بڑے نیک بد عالم جاہل پہلے پچھلے سارے جمع ہو جائیں اور اللہ کے نافرمان باغی بن جائے، زمین پر ایک بھی اللہ کا فرما بردار نہ رہے، پھر بھی اللہ کا کچھ نقصان، انسانوں کی نافرمانی اللہ کا کچھ بگاڑ کچھ نہیں کرتا. انسانوں کی اطاعت اور فرما برداری رب العزت کا کچھ سنوار بھی نہیں. انسان اگر کچھ بگاڑتا ہے تو اپنا، اور اگر سنوارتا ہے تو بھی. اگر اسے محض یہی شوق ہوتا کہ میری بندگی اور عبادت کرنے والے زیادہ ہوں اور اسے اسی بات کی احتیاج ہوتی تو یہ کام کرنے کے لیے فرشتے کوئی کم نہ، اور بھی اللہ کی بے شمار مخلوق، کتنے اس کے لشکر ہیں، کہاں ہیں، ان کی تعداد کیا ہے. اپنے لشکروں کی صحیح تعداد کا اور مقامات کا اندازہ اللہ ہی کو ہے، اس کے سوا کسی کو. مار فرشتوں کو بارے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی، تعین نہیں، مار ایک اندازہ اور ان کی کثرت کے بارے میں ایک رائے. کہ اللہ نے ساتوں آسمانوں سے اوپر فرشتوں کے لیے ایک متبرک اور مقدس مقام جو کہ عین بیت اللہ کے اوپر ہے، جس کا مشاہدہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو کیا. بیت المعمور ہے. فرمایا ہر وقت اس بیت المعمور کے گرد 70,000 فرشتے محو طواف رہتے. 70,000 فرشتوں کا ایک گروہ طواف سے فارغ ہوتا ہے، اس کی جگہ نیا گروہ، وہ فارغ ہوتا ہے، نیا گروہ. فرمایا جس ایک گروہ نے ایک دفعہ طواف کر لیا پھر دوبارہ اس کی کبھی باری نہیں آتی. اندازہ کرے آپ. اس مقدس مخلوق کے سامنے اللہ نے انسان کی عزت اور شرف. فرمایا تم چپ رہو، میں جو ارادہ کر چکا ہوں وہی کروں گا، تم دیکھتے جاؤ رب کرتا کیا. اور پیدا کرنے کے بعد پھر انہی فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، جس کی تخلیق پر تم اعتراض کر رہے تھے، اب میرا حکم یہ ہے، میرے حکم کی تعمیل کرو اور تم عملاً اس آدم کے شرف و عزت کو تسلیم کرو. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس ابا واستکبر، انکار کر دیا اور اپنی بڑائی کے ظام میں مبتلا ہو گیا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، اس کے مقابلے میں میری شان اور مقام زیادہ ہے. لیکن اصل کام جو انسان سے اللہ نے لینا تھا، جو اصل ڈیوٹی تھی، وہ خلافت عرضی. زمین پر اسے اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، اور پھر اللہ نے
کچھ سبق پڑھایا، کچھ امتحان لیا، کچھ تنبیہ کی، اور اس آزمائش و تنبیہ کے بعد اسے اس کے اصل مقام پر یعنی زمین پر اتارا، جہاں اس کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور اس کو ابتدائی حکم یہ دیا گیا کہ تم اب زمین پر جب تک میں چاہوں گا سکونت پذیر رہو گے، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے اور اس بات کو کبھی نہیں بھولنا کہ تمہاری زندگی جتنی بھی ہے، جہاں بھی ہے، جیسی بھی ہے، وہ ایک قاعدے کی پابند زندگی ہو، اور وہ یہ ہے کہ تم نے زمین پہ رہ کے آسمان کی ہدایات کا انتظار کرنا، جس طرح آسمانوں سے احکامات و ہدایات آئے تم نے اسی طرح اپنی زندگی بسر کرنی، دنیا کے خوف سے اور آخرت کے حزن و ملال سے وہ شخص آزاد ہو گیا کہ جس نے ہماری ہدایات و احکامات کا انتظار کیا اور اپنی زندگی کو ہماری ہدایات و احکامات کے مطابق بسر کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ سبق کا پہلا آدم اور اولاد آدم، یہ پہلا درس تھا جو اللہ نے اپنے خلیفہ کو دیا، یہ پہلا سبق تھا کہ جو اللہ نے اس انسان مسجود ملائکہ کو دیا۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ نے اہتمام بھی کیا کہ یہ نسیان کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے، بات جلدی بھول جاتا ہے، بہت جلد اس کے ذہن سے بات اتر جاتی، کبھی بھول بھی جاتا ہے اور کبھی من مچل بھی بن جاتا ہے، مدعا کی بات یاد رہتی ہے جس میں اپنا فائدہ، اور وہ بات کہ جس بات پر کچھ محنت، کوشش، عقل، دماغ، قوت، پیسہ، دیگر توانائی اور صلاحیت صرف ہوتی، وہ بھول جاتا ہے۔ نسیان بھی فطرت انسانی کا حصہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ سبق ہے، اسے یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں، لیکن چونکہ نسیان اور بھولنا اس کی فطرت کا حصہ ہے، اس لیے اللہ نے ایک اور انتظام بھی ساتھ فرمایا، وہ یہ کہ انہی میں سے بعض اپنے خاص بندوں کو چن کر کے ان پر یکے بعد دیگرے ملائکہ اور فرشتوں کو اتار کر وہی ان کی طرف بھیجی، کہا کہ یہ بھولا ہوا سبق ہے اور ان کو یاد کرواتے ہو، کل یہ نہ کہے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ نسل در نسل، بستی در بستی، قوم در قوم، گویا کہ اللہ نے اس پوری انسانیت کو ہر دور میں، ہر قسم کے حالات میں، ہر مقام پر یہ سبق یاد کروانے کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، رسولوں کو بھیجنے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں، اچھے کام کرنے والوں کو اچھے کام کے انجام کی اچھی خوشخبری سنائیں، اور جو لوگ غلط جگر پر، غلط راستے پر چل رہے ہیں ان کو بتائیں کہ ان غلط اعمال کا نتیجہ تمہاری تباہی کی صورت میں نکلے گا، اس لیے ڈر جاؤ، بچ جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے اور خدا کے غضب سے اور کار سے بچاؤ۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ،
یہ انبیاء اور یہ رسل اللہ تعالیٰ نے یہی سبق یاد کروانے کے لیے بھیجے. اور یہ انبیاء اور رسل یہ اللہ کے برگزیدہ خدا رسیدہ لوگ انسانوں کے درمیان آتے رہے، ان کو یہ سبق پڑھاتے رہے، ان کو اللہ کے احکام اور ہدایات پہنچاتے رہے، ان کو نیکی اور بدی کے درمیان خط امتیاز کھینچ کر تنبیہ کرتے رہے، ان کو اللہ کی طرف سے انعامات الہیہ کی خوشخبریاں بھی سناتے رہے، اور اللہ کے عذاب اور گرفت کی مختلف صورتوں سے بھی آگاہ کرتے رہے، تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہ تھا، ہمیں علم نہ تھا. یہ الگ بات ہے کہ انسانوں نے اس ہدایت پر، اس نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے الٹا نصیحت کرنے والوں کے گریبانوں کو چاہا، ان کی پگڑی اچھالی، ان کی تزویر کی، ان کی توہین کی، ان کی مخالفت کی، ان کی دشمنی کی، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو بدلتے، اپنی اصلاح کرتے، اس ہدایت اور نصیحت کو جو انتہائی خیر خواہی کے جذبوں سے اللہ کے رسول اور پیغمبر ان تک پہنچاتے رہے، وہ ان کو ماننے کے بجائے الٹا وہ ان مصلحین کے گریبان چاک کرتے، ان پر پتھر برساتے، ان کو گالیاں دیتے، ان کی توہین کرتے، ان کی تذلیل کرتے. اور ہر دور میں بہت کم لوگ، بہت محدود لوگ تھے کہ جنہوں نے نصیحت اور خیر خواہی کی بات کو قبول کیا، وگرنہ اکثریت نے اس نصیحت اور خیر خواہی کی بات کو قبول کرنا تو دور کی بات، ناصحین کو اپنے تشدد کا اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. اور قرآن حکیم انبیاء اور رسل کی اس دعوت، اس خیر خواہی کا تذکرہ بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اقوام کے رد عمل کو بھی واضح کرتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے اس جذبہ خیر خواہی کو نظر انداز کیا اور پامال کیا. اور پھر اللہ نے ان کو بتلایا کہ اگر میں تمہیں اپنی ہدایات ماننے کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی عزت اور سلامتی کی ضمانت دے سکتا ہوں، تو رد کرنے کی صورت میں دنیا کے عقاب اور آخرت کے عذاب میں بھی مبتلا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. اور کہا کیا؟ مثلا حضرت نوح علیہ السلام وہ اپنی قوم کو خطاب کر کے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اور یہ واز، یہ نصیحت، یہ خیر خواہی بھی کس جذبے کے ساتھ کہ لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے میں کچھ مانگتا نہیں، بے لوث ہوگا، میں تمہاری خیر خواہی کے ساتھ تمہیں کہتا ہوں کہ اس طرز عمل کو جو تم نے اختیار کر رکھا ہے یہ تمہاری ہلاکی اور تباہی کی طرف لے جانے والا ہے، اس سے بعد آ اور تمہارے لیے عافیت کا یہی راستہ ہے کہ اپنی بدعمالیوں کو ترک کر کے اپنی اصلاح کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو، توبہ کرو. توبہ کرو، استغفار کرو. جب تم اس کے دروازے کی طرف رجوع کرو گے تو انہ کان غفارا، اسے بخشنے والا پاؤ گے. تم گناہ لے کے آؤ گے، سچے دل سے الہ زاری سے معافی مانگو گے، وہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا. معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ یرسل السماء علیکم مدرارا،
आसमानों से भी रहमतें निछावर फरमाए। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहार। फिर आसमानों से भी रहमतें निछावर करे, वो तुम्हें औलाद भी अता करेगा, माल भी देगा, तुम्हारे खेतों में तुम्हें वाफिर पैदावार भी देगा, तुम्हारे बागात को फलों से लाद डालेगा, तुम्हें सैराब करेगा, अपनी नेमतों से तुम्हें माला माल करेगा। कहा है कौम मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ार, क्या हो गया है तुम्हें? तुम उस अल्लाह की तरफ क्यों नहीं आते? तुम्हें अपनी इज्जत और वकार का तो बड़ा ख्याल है, लेकिन तुम्हें अल्लाह के मुकाम पर उसके वकार का कोई लिहाज और ख्याल नहीं। और ये इंसानियत की बदकिस्मती का नुक्ता इंतहा है कि जब वो अपनी इज्जत मुकाम और वकार का तो पासबा बनता है, लेकिन उसे अल्लाह के मुकाम का ख्याल नहीं होता कि उस जात के साथ मेरा तर्ज अमल क्या है, मेरे आमाल की मुनासिबत से अल्लाह की इज्जत और वकार मेरे हां कितनी बाकी रह जाती। अकीदा की बदहाली, अमल की तबाही और अखलाकियात की पस्ती इंसान को यहां ले आती है कि वो खुदा खौफी, तकवा, तहारत, आमाल सालिहा, ईमान और सही अकीदा जैसी नेमतों से मारूम हो जाता है, और अल्लाह के साथ उसका रवैया और सलूक इतना गुस्ताखाना होता है कि वो खुलम खुला अल्लाह के अजाब और गजब को दावत दे रहा हो। कुछ यही सूरत हाल साबका अक़वाम के साथ पेश आई, उन्होंने भी यही रवैया इख्तियार किया। फिर कुरान के औरात पढ़कर देखे, बड़ी सादगी के साथ कुरान कहता कि अंबिया और रसूल का तर्ज अमल क्या, लेकिन कौमों का वतीरा क्या। फिर खुदा ने अपना आप दिखाया, कहा रसूलो अब तुम एक तरफ हो जाओ, तुम इलादा हो जाओ, किनारा कश हो जाओ, देखो मैं इनके साथ क्या सलूक करता हूं। अल्लाह ने ज़लज़ले, चंगार, तेज और तुंद हवाएं, तूफान, सैलाब, पानी का अज़ाब झक्कड़ चलाए, बस्तियों की बस्तियों को उलट करके तबाह बर्बाद कर दिया और उनके नामो निशान को सफाए हस्ती से मिटाया। उन जाबिरों को कि जिनके पास दौलत की भी कमी न थी, जिनके पास कुव्वत और तवानाई भी बेबहा थी, जिनकी अफरादी कुव्वत, जिनके इल्म और हुनर का भी शोरा था, और जिनके बारे में खुद कुरान ने कहा अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद, जिनकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। जिस तरह खजूरों के दरख्त लंबे तड़ंगे खड़े होते, इस तरह ये लोग, जिस तरह सुतून मजबूत होते हैं, इस तरह ये लोग, अल्लाह ने इनको इतना हुनर और इतनी कुव्वत दी कि ये हाथों से पहाड़ों की चट्टानों को तराश करके अपने लिए मजबूत पनाहगाहें और कले बना लेते। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो यही चट्टानें रेत के जर्रों की तरह उड़ गई, और यही कुव्वत वाले लोग, इनकी कुव्वतें ज़ाहिर हो गई, और अल्लाह ने रहती दुनिया तक के लिए इन लोगों को इबरत का निशान बना दिया। इंसानी तारीख मुख्तलिफ करवटें लेकर अपने आप को दोहराती है। चाहिए तो यह था कि कौम के साथ यह हाल होता है तो बाद में आने वाले लोग सुधर जाए, अपने मुकाम, अपनी हैसियत का एहसास करें, लेकिन कुछ वक्त गुजरा, उस अज़ाब इलाही के सराब उस कुछ वक्त तक उन पर रहे, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया शायद उन्होंने ये समझा कि अब हमें कोई पूछने वाला नहीं, फिर वो पहली अक़वाम के रवश पर चल निकले। रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हमने पहली कौमों की तरफ रसूल भेजे, रसूलों ने समझाया, फिर
جب بگڑی ہوئی حالت کو دیکھا تو فاخذناہم بالباساء والضراء لعلہم یتضرعون، ہم نے ان کو تھوڑا سا پکڑا، سزا دی، تنبیہ دی، جھنجھوڑا، تھوڑا سا عذاب کے اندر ڈالا، تھوڑی سی سزا دی، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے، اپنے گریبانوں میں جھانکے، اپنی بدعمالیوں پر نظر ڈالے، اپنی اصلاح کرے اور انسان کے بچے بن جائیں۔ یہ جانور اور حیوانوں سے بھی بدتر بننے والے حقیقی معنوں میں اس شرط انسانیت کو سامنے رکھ کر انسان کے بچے بن جائیں، کیونکہ جب انسان اللہ کا باغی ہو جاتا ہے تو یہ حیوانوں سے بھی اور انتہائی مکروہ قسم کے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اس کا وہ شرف، وہ عزت، وہ مقام زائل ہو جاتا ہے اور یہ حیوانوں سے بھی بدتر حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ فرمایا فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کیوں نہ انہوں نے آج دی، کیوں نہ پہلے لوگوں سے عبرت حاصل۔ فرمایا ولیکن قست قلوبہم، ایک بات تو یہ کہ ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر بن گئے، ہے خون کا یہ گوشت کا لوتھڑا لیکن اتنا سخت کہ پتھروں سے بھی سخت۔ اللہ کی آیتیں پڑھتے جاؤ کوئی اثر نہیں، عبرت کے لیے ان کو حقائق بتلاتے جاؤ کوئی اثر نہیں، حبیب خدا کے ارشادات سناتے جاؤ کوئی اثر نہیں، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مبتلا عذاب دیکھتے ہیں، ان کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں۔ یہ اللہ کے عذاب نہیں ہے جو مختلف صورتوں میں آ رہے ہیں، حادثوں کی صورت میں، دھماکوں کی صورت۔ ابھی بنگلہ دیش لاکھوں انسان دریائی طوفان کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن چکے، بستیوں کی بستیاں اجڑ چکی۔ کسی نے سوچا ہے کہ یہ عذاب ہماری طرف بھی رخ کر سکتا ہے؟ گزشتہ برسوں میں کس قدر زلزلے آئے، کس قدر تباہیاں مچی، لیکن کس نے نصیحت حاصل، کس قدر موم ہوا، پگھلا، نرم ہوا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور استغفار کرے۔ اور بھائی یہ قوموں کی سرشت اور تاریخ رہی کہ ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ ایک بات وَزُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے جو وہ کرتے تھے ان کے اعمال کو مزین اور خوشنما بنا دیا۔ نبی پکارتے رہے نہ ایسے نہ کرو خدا ناراض ہو جائے، لیکن شیطان اس عمل کو اتنا خوبصورت بناتا، کہتا کہ لو بھائی یہ نہیں کرو گے تو پھر کرو گے کیا؟ لہذا شیطان جس عمل کو مزین اور خوشنما کر کے پیش کرتا، وہ اس برے عمل کو بھی خوبصورت چیز سمجھ کر قبول کر لے۔ یہ پھنسانے کا ڈھنگ ہے شیطان۔ عمل برا ہوگا لیکن اس کی کیفیت نہایت جاذب نظر اور پرکشش ہو۔ اور کہتے کہ جی حرج کیا، یہ دین کے اندر جتنی رسمیں بدعات اور محدثات آئے ہوئے ہیں، کہتے ہی برا کام ہے، باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، اتنے زمانے سے ہو رہا ہے، برا کام ہے، بدعت، دین کی ضد، سنت کا الٹ۔ لیکن شیطان مردود نے اس کام کو اتنا عمدہ، اتنا خوشنما،
کہ دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے جی بڑی اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، آخر حرج کیا؟ یہ جتنی رسمیں آج کل رائج ہیں مسلمانوں، یہ حرج کیا ہے؟ اس قدر اس عمل کو شیطان نے مزین بنا کے پیش کیا ہوا کہ دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کیا اللہ کی کتاب اس عمل کی تائید اور تصدیق کرتی ہے؟ کیا یہ عمل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ کیا جناب ابو بکر صدیق اکبر نے کیا ہے؟ کیا جناب فاروق اعظم نے کیا ہے؟ کیا عثمان غنی نے کیا ہے؟ کیا جناب علی مرتضیٰ نے کیا ہے؟ کیا ان لوگوں نے کیا کہ جن کو براہ راست سرور کائنات کے قدموں میں بیٹھ کر اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، کیا یہ کام ان لوگوں نے کیا ہے؟ کہتے جی کیا حرج کیا ہے، یہ کر لیا تو کیا حرج ہے؟ دوستو وہ کام مردود ہے کہ جس کام پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اور قرآن و سنت کی مہر تصدیق ثبت نہیں ہے، اسی لیے تو اس کام کو بدعت کہا گیا ہے۔ اب اگر کہا جائے یہ گناہ کا کام ہے تو کوئی کرے گا ہی، لیکن کام گناہ کا، فی الحقیقت کام برا گناہ کا، لیکن بتایا جاتا ہے یہ بڑا اعلیٰ کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام، لہذا قوم کہتی ہے ٹھیک ہے جی حرج کیا ہے؟ بے شمار ایسے عمل اور ایسے کام کہ شیطان نے ان امور کو مسین کر دیا گیا، اتنا خوشنما بنا کر پیش کیا کہ قومیں اس عمل کے اندر مبتلا ہوتی گئی اور بالآخر اللہ کے عذاب کا شکار۔ بالآخر اللہ نے کہا کہ اچھا شیطان نے ایک چیز کو خوبصورت کہا، تم نے مان لیا، لیکن میرے رسول نے کہا کہ یہ کام نہ کرو تو تم نے نہیں مانا۔ اور یہ شیطان کا ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سنہری جال کی اصطلاح کبھی سنی، یہ شیطان اتنا سنہری اور خوبصورت جال پھیلاتا ہے، دیکھنے والا بھاگتا ہے، لیکن اس وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ جس طرح وہ شکاری کے جال میں پرندہ پھنستا ہے نا، ڈوری کھینچ لی جاتی ہے اور وہ کہتا اب میں مر گیا، پھنس گیا، اب میرے گلے پر چھری کے سوا اور کوئی چیز نہیں آئے۔ یہ جال ہے جو شیطان پھینک رہا ہے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اچھا ایمانداری سے بتائیں کہ جب جنت میں گیا تھا باب آدم کے پاس تو کیا کہا تھا کہ بابا جی یہ کھا لو اور کھاؤ گے تو نکل جاؤ۔ اگر بابا جی یہ بات سنتے تو کھاتے پھل، کہاں کھاؤ، کہاں نہیں، میں نہیں کھاتا، اللہ نے منع کیا۔ اب اپنے اس عمل کو زینت دے رہا ہے، کہنے لگا بادشاہ آپ کو کیا پتا ہے، آپ تو نئے نئے آئے ہیں، میں تو یہاں کا پرانا رہنے والا ہوں، اس پھل کی خوبیاں، اس کے خصائص، اس کے اوصاف، اس کے فضائل مجھے پتا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ حضرت آدم نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، بس یہی جانتا ہوں کہ اللہ نے منع کیا ہے، بس میں نہیں کھاتا۔ کہنے لگا نہیں جی کھائیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، چکھیں تو صحیح، ذرا لطف دیکھیں، مزہ دیکھیں، تاثیر دیکھیں، کھائیں گے تو مزہ ہی آ جائے گا۔ رغبت دلائی، کام برا تھا اللہ کی نافرمانی والا، لیکن رغبت دلاتے جب دیکھا کہ آدم اس کی طرف کچھ مائل ہو رہے، تو پھر پوچھا کہ تم اتنا زور دے رہے ہو، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، لیکن
اس के खाने से हासिल क्या हो? अब मुज़य्यन किया जा रहा बात, कहता खाओ, खा के देखो तो सही, इस फल की तासीर ये है, इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। फल चखने की देर है, दोनों फरिश्ते बन जाओ, हमेशा जन्नत में रहोगे, कभी नहीं निकाले जाओ। अल्लाह ये नहीं चाहता है कि तुम हमेशा रहो, इसलिए मना किया, लेकिन मैं तुम्हारा खैर खा हूं, मैं चाहता हूं तुम यहां हमेशा रहो, इसलिए मैं कहता हूं खाओ। इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। इतना मुज़य्यन किया, फलम्मा ज़ाक़ा अश-शजरा बदत लहुमा सवातुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। इतना मुज़य्यन किया इस अमल को, इतना खुशनुमा करके अपने इस मौक़िफ़ को पेश किया कि आदम इसके जाल में फंस गए, और वो फल के जिससे रब ने रोका था शैतान को उकसाने पर, खाया नहीं है, खाया नहीं है। ज़ाक़ा अश-शजरा, चखा चखा सिर्फ, और हराम को पेट भर भर के खाने वालों और हराम अपनी 7 पुश्तों के लिए जमा करने के इरादे करने वालों, आए से बेटे होंगे, पोते होंगे, पड़पोते होंगे, उनके लिए हमने जमा ना किया तो कौन करे? खाया नहीं, ज़ाक़ा अश-शजरा, चखा। चखने की देर थी कि अल्लाह ने लिबास जन्नत उतार दिया, नंगे हो गए, बराना हो गए। शर्म के मारे आदम एक तरफ भागने लगे, हवा दूसरी तरफ भागने लगी, और अपने सतर को ढांपने के लिए कोई चीज न मिली तो दरख्तों के पत्ते खींचे और अपने जिस्म पे डाले। बेशर्मी को दूर करने के लिए, शर्म और हया के लिए उन्होंने पत्ते डाल करके अपने सतर को ढांपा। आवाज आई, अलम अनहाकुमा अन तिलकुम अश-शजरा, मैंने पहले तुम्हें मना न किया था कि इस दरख्त के करीब न जाना? मैंने तो पहले मना किया था कि इस दरख्त के करीब न जाना, लेकिन तुम्हें मेरी बात भूल गई, और शैतान ने तुम्हारे ऊपर सुनहरी जाल फेंक कर कहा, अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। खाओ बाबा जी, फरिश्ते बन जाओगे, खाओ बाबा जी, हमेशा के लिए जन्नत के मालिक बन जाओगे। देख लिया मजा? शैतान ने जो अमल मुसय्यन किया, जिस काम को खूबसूरत पैराए में पेश करके मनवाया, उसका नतीजा भी सामने आ गया। अगर यही बात आज इंसान इनफरादी तौर पे और अक़वाम इज्तिमाई तौर पे और बिलखुसूस मुसलमान सिर्फ इसी बात को याद कर लेना कि शैतान के मुसय्यन जाल में फंसने के बजाय अल्लाह और उसके रसूल के सादा काम को मानने में आफियत है, तो यही बात इनकी नजात की जमानत बन सकती। लेकिन साबका अक़वाम के उन इबरतनाक हालात से सबक हासिल करने के बजाय हम खुद इबरत का मुरक्का बने थे। अल्लाह ने तो इसलिए ये चीजें हमारे सामने रखी कि हम नसीहत हासिल करें, इबरत हासिल करें, अपने आमाल को दुरुस्त करें, अपनी इस्लाह करें, अपने तर्ज अमल का जायजा लें, अपनी बदआमालियों पर नजर डाल के अपने आमाल को दुरुस्त करें। लेकिन हम आंखें बंद किए हुए इस तरह बेरारवी की तरफ जा रहे हैं कि वो जो बदआमालियां इंफरादी तौर पर या मखसूस अक़वाम में थी, आज वो सब चीजें मिन हैसुल मजमू हमारे अंदर जमा हो चुकी। जुल्म की कौन सी सूरत है कि जो आज हम में मौजूद नहीं?
پھیلا کہ اللہ نے ہر قسم کے ظلم کو حرام کیا۔ اسی طرح حرام خوری کی کون سی صورت ہے کہ جو آج ہم میں موجود نہیں؟ کہاں ہم نے سبق حاصل کیا؟ کہاں ہم نے عبرت حاصل کی؟ کہاں اپنے آپ کو ہم نے سدھارا؟ حرام کاروبار، بددیانتی پر مبنی کاروبار، ملاوٹ، ناجائز منافع خوری، کم ناپ توڑ، سود کی انتہائی مستحکم اور منظم 20 صورتیں آج رائے، انتہائی منظم مستحکم، اور ان کو بعض کو شرعی طور پر درست ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بعض کو آئینی طور پر اور قانونی طور پر درست ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ سود رائے، شریعت کی بات ہو رہی ہے، لیکن حرام چھوڑنے کے لیے کوئی تیار، حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سب چال بازیاں اسی لیے کہ کسی نہ کسی طرح ان چیزوں کو ہم ایسے انداز سے اپنا لیں کہ اوپر شریعت کی چھاپ اور مہر بھی لگ جائے۔ شریعت کا نفاذ یا شریعت کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو ایک سیکنڈ سے بھی پہلے نافذ کرنے کیا نافذ ہو چکی ہے، اسے ماننے کی اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں شریعت وہ چاہیے کہ جو شریعت شیعہ کے بھی تابع ہو، جو شریعت مشرکوں کے بھی تابع ہو، جو شریعت بدعتیوں کے بھی تابع ہو، جو شریعت مسلمانوں کے بھی تابع ہو۔ کوئی طبقہ، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی فرقہ شریعت کے تابع نہ ہو، شریعت بجائے سب کے تابع۔ ایسی شریعت کو کوئی شکل دی جائے کہ وہ سب کے تابع ہو، کوئی لوگ اس کے تابع، ایسا انداز۔ اتفاق رائے کی شریعت پر اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ کس شریعت کی بات کرتے ہیں؟ شریعت تو متفق علیہ ہے، شریعت تو ایک ایسی متفقہ چیز ہے کہ جو اس کو ماننے گا وہ اس کے ساتھ